حقوق نسواں کے نام پہ عورت کے مقام و مرتبے پر مغربی یلغار، وہ عورت جس کو عرب کی تہذیب یا اس دور میں عورت کو کوئی حقیقی یا انفرادی مقام حاصل نہیں تھا، حتیٰ کہ عرب کی تہذیب عورت کے وجود کو اپنے لیے تذلیل کا باعث سمجھتی تھی۔ اسی بنیاد پر اس دور میں بیٹیوں کو زندہ درگو کر دیا جاتا تھا۔ اسی عرب کی تہذیب اور جہالت کے بھرے ہوئے معاشرے میں جب رسول اللہ کو خدا نے مسیح نجات بنا کر بھیجا تو رسول خدا نے عورت کے حقیقی مقام کو بیان کیا اور اس کو زندہ کیا، اس کے وجود کو رحمت قرار دیا۔ رسول خدا نے عورت کے وجود کو اور کردار کو جہالت کی تاریکیوں سے نکال کر جب اسلام کے دائرے میں لے کر آئے اور اس کو اسلامی اقدار کے کالم میں ڈھالا تو وہی عورت جس کو تحقیر اور نحوست کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، اسی عورت کو عظیم مقام و مرتبے سے نوازا، اس کے وجود کو عظمت و شرافت کا پیکر قرار دیا اور خاتون کے کردار کو معاشرہ سنوارنے اور تربیت کا محور قرار دیا۔ جب عورت کو اس کا حقیقی اور انفرادی حق ملا تو یقیناً عورت نے مثالی کردار ادا کیا۔ اگر ہم تاریخ کے اوراق پلٹ کر دیکھیں تو عورت کا کردار بہت زیادہ قابل فخر اور بے مثل رہا ہے۔ اسلام کی سب سے نمایاں اور باکمال شخصیت جس کا کردار لاسانی ہے وہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا کردار ہے، مگر یہاں سب سے زیادہ قابل توجہ اور افسوسناک بات یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ اس عورت کے مقام و مرتبے کو گرا دیا گیا، مگر یہاں عرب کی تہذیب کے برعکس عورت کی تذلیل اور تحقیر کو زیبا لباس پہنا کر عورت کو حقوق نسواں کے نام پر استمراری طاقتوں نے اپنے جال میں پھنسایا۔ عصر حاضر میں اور روشن فکر بالخصوص مغرب کی استمراری طاقتوں نے آزادی اور فکر کے نام پر انسانیت، مذہب اور اس کی اقدار کے خلاف مضبوط محاذ بنایا، اور اس میں وہ کامیاب ہو گئے کیونکہ ہماری موجودہ نسل اسلام کی حقیقی روح اور اس کی اقدار سے ناآشنا ہے، جس کی بنیاد پر وہ مضبوط کردار ادا نہیں کر پا رہی، اور نہ ہی ان استمراری طاقتوں کے خلاف اٹھنے والی تحریکیں اس کا دفاع کر پا رہی ہیں، بلکہ وہ موجودہ نسل اور بالخصوص زن کے لیے فساد اور بے حیائی کے راستے مزید ہموار کر رہی ہیں۔ مغربی یلغار نے سب سے زیادہ عورت کی عصمت و حیا پر پرزور وار کیا اور عورت کو آزادی اور اس کے حقوق کے نام پر عریان اور ذلیل کر دیا۔ یہاں عورت مختلف تحریکوں اور ایجنسیوں کے دھوکے میں آ کر آزادی اور حقوق کے لیے آج سڑکوں اور سوشل میڈیا پر نکل آئی ہے اور یہ سمجھ رہی ہے کہ یہ میرا حقیقی مقام اور مرتبہ ہے۔ دراصل عورت کو اس کے مقام سے گرا کر جنسیت اور اقتصادیت کے حصول اور تقویت کے لیے اس کو ٹول کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس طرح عورت کے کردار کو محض کھلونا سمجھ کر دنیا کے سامنے مسخ کیا جا رہا ہے، اس کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، لیکن افسوس آج کی زن، آج کی خواتین اس کو اپنا حقیقی مقام و مرتبہ سمجھ کر ان فاسق اور مفاد پرست درندوں کو ہاتھوں استعمال ہو رہی ہے۔ یہاں عورت کو اپنے مقام کو سمجھنے اور اس کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ان استمراری طاقتوں کے خلاف مضبوط کردار ادا کر سکے۔